أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق اور رات کو آنے والے کی، وما ادراکا اور آپ کو کس نے بتلایا، مَطَّارِقُ طارق کیا ہے، النجم الثاقب وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، ان کل نفس نہیں ہے کوئی نفس لما علیہا حافظ مگر اس پر نگران ہے، فلینظر الانسان پس چاہیے کہ دیکھے انسان مما خلقا کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، خلقا پیدا کیا گیا ہے، مما دافق اچلنے والے پانی سے، یخرج من بین الصلب والترائب جو نکلتا ہے پشت اور سینے کے درمیان سے، انہ علی رجعہ لقادر بے شک وہ اس کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے، یوم تبلی السرائر جس دن امتحان لیا جائے گا رازوں کا، فما لہ من قوت پس نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی طاقت، ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار ہوگا، والسماء ذات الرجع قسم ہے لوٹنے والے آسمان کی، والارض ذات الصدع اور قسم ہے پٹنے والی زمین کی، انہ لقول فصل بے شک یہ قرآن کریم البتہ فیصلہ کرنے والی بات ہے، وما هو بالہزل اور نہیں ہے یہ قرآن ہنسی مذاق کی بات، انہم یکیدون کیدا بے شک یہ لوگ تدبیر کرتے ہیں تدبیر کرنا، واکید کیدا اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں تدبیر کرنا، فمہل الکافرین پس آپ مہلت دے کافروں کو، امہلہم رویدا مہلت دے ان کو تھوڑی سی۔ اس سورت کا نام طارق ہے، پہلی آیت کریمہ میں طارق کا لفظ موجود ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس سے پہلے 35 سورتیں نازل ہو چکی تھی، اس کا 36واں نمبر ہے، اس کا 1 رکوع اور 17 آیتیں ہیں۔ والسماء میں واو قسمیہ ہے، معنی ہوگا قسم ہے آسمان کی، والطارق اور قسم ہے رات کو آنے والے کی، طارق کا لفظی معنی ہے رات کو آنے والا، لیکن یہاں خود تشریح کر دی کہ طارق سے کیا مراد ہے، فرمایا وما ادراک ما الطارق اور آپ کو کس نے بتلایا کہ طارق کیا ہے، رات کو آنے والا کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں النجم الثاقب وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ النجم الثاقب سے مراد چاند ہے کہ اس کی روشنی باقی تمام ستاروں سے زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس میں زحل ستارہ مراد ہے، تیسری تفسیر یہ ہے کہ ثریا یعنی کہکشاں مراد ہے۔ ان ستاروں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خاصیات رکھی ہیں، ہم سے چونکہ بہت دور ہے اس لیے ہم ان کی پوری حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ یہ قسم ہے اور آگے جواب قسم ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ بعض حضرات ان کو نافیہ قرار دیتے ہیں اور لما اللہ کے معنی میں ہے، معنی ہوگا نہیں ہے کوئی نفس مگر اس پر نگران ہے۔ وہ نگران کون ہے؟ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے،
فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، بس اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے بڑا مہربان ہے۔ تو سب سے بڑا محافظ رب العالمین ہے اور ہر وقت نگران ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کرامن کاتبین مراد ہے کہ وہ اعمال کے نگران ہیں۔ سورۃ الانفطار پارہ نمبر 30 میں ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، بے شک تمہارے اوپر البتہ حفاظت کرنے والے مقرر ہیں، وہ باعزت لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، جو بات زبان سے نکلتی ہے اس کو لکھ لیتے ہیں، اور جو فعل سرزد ہوتا ہے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ یہ 2 فرشتے دن کے ہوتے ہیں اور 2 رات کے۔ فجر اور عصر کی نماز کے وقت ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ رات والے فجر کی نماز کے لیے امام اللہ اکبر کہتا ہے تو چلے جاتے ہیں اور دن والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے وقت امام محلہ کہتا ہے اللہ اکبر تو دن والے چلے جاتے ہیں اور رات والے آ جاتے ہیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ حافظ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت پر مامور ہیں، جن کا ذکر پارہ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 11 میں ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے لیے آگے پیچھے آنے والے ہیں اس آدمی کے آگے بھی اور پیچھے بھی جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تفسیر ابن جریر طبری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 فرشتے انسان کے بدن کی دن کو حفاظت کرتے ہیں اور 10 رات کو، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگرانی منظور ہوتی ہے، اور جب اس کی ہلاکت کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ وہی کچھ ہوتا ہے جو رب تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا نفس پر نگران ہے، مقرر ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس چاہیے کہ دیکھے انسان غور کرے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان جب جوانی اور طاقت میں ہوتا ہے، مال و دولت والا ہوتا ہے تو بگڑا ہوا ہوتا ہے اور اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ میں کس چیز سے پیدا کیا ہوا ہوں۔ انسان کو اپنی خلقت دیکھنی چاہیے، اگر اسے خود شرم آتی ہے بیان نہیں کر سکتا تو ہم بتا دیتے ہیں خلق من ماء دافق، پیدا کیا گیا ہے اچھلنے والے پانی سے جو اچھل کر رحم میں پڑتا ہے شہوت کے ساتھ۔ ماء مہین، حقیر پانی کو جب وہ شہوت کے ساتھ بدن سے نکلتا ہے تو بدن پلید ہو جاتا ہے، کپڑے کو لگے تو کپڑا پلید ہو جاتا ہے۔ اس نجس پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ کاش کہ آج انسان اپنی اصلیت کو دیکھتا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، ترائب تریبتن کی جمع ہے، کا معنی ہے چاتی۔ چاتی ہے تو مفرد، مگر اس پر جمع کا لفظ بولا گیا ہے، معنی ہوگا جو نکلتا ہے پشت اور سینے کے درمیان سے۔ مرد کا نطفہ کمر سے اور عورت کا چھاتی سے پیدا ہوتا ہے، اور چھاتی دل کے قریب ہوتی ہے، اس وجہ سے ماں میں بچوں کے لیے شفقت زیادہ ہوتی ہے، اور کمر چونکہ دل سے ذرا دور ہوتی ہے اس لیے باپ میں شفقت بنسبت ماں کے تھوڑی ہوتی ہے۔ فرمایا انسان سن لے، جس رب نے تجھے حقیر چیز سے پیدا کیا ہے انہو علی رجعہ لقادر، بے شک وہ رب تعالی انسان کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ اگر انسان اپنی اصلیت کو سمجھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کرنا اور بعث بعد الموت کا اقرار کرنا کوئی مشکل نہیں، اور اگر آنکھیں بند کر لے اور ضد سے کام لے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ یوم تبلی السرائر، سرائر جمع ہے سریرتن کی، اور سریرہ کا معنی ہے راز، معنی ہوگا جس دن امتحان لیا جائے گا رازوں کا، چاہے دل کے راز ہو یا ایک دوسرے کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہو، سب کا امتحان ہوگا۔ وہ باتیں جائز تھی یا ناجائز تھی، چھوٹی بڑی ہر شے سامنے آئے گی،
اور انسان حیران ہوگا، وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہے اس کتاب کو کہ یہ نہیں چھوڑتی کس چھوٹی چیز کو اور نہ بڑی چیز کو، مگر اس نے اس کو سنبھال رکھا ہے۔ جو چیز جن کو انسان گناہ نہیں سمجھتا تھا ان کا بھی سوال ہوگا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو قریب کر کے اس پر پردہ ڈال دیں گے، پھر اس سے سوال کریں گے اتذکر ذنب کذا، کیا فلاں گناہ تجھے آیا، کیا فلاں گناہ تجھے یاد ہے؟ ان چیزوں کا ذکر فرمائیں گے جن کو بندہ گناہ نہیں سمجھتا۔ مثلا رب تعالیٰ فرمائیں گے بندے تجھے یاد ہے مسجد سے نکلتے ہوئے تو نے سیڑھیوں میں تھوکا تھا، تو نے کیلا آم کا چھلکا راستے میں پھینک دیے تھے، تیرے کمرے میں جالا لگا ہوا تھا تو نے نہیں اتارا تھا، تو نے کمرے کی صفائی نہیں کی تھی۔ ایسی چیزوں کا ذکر ہوگا جن کو انسان گناہ نہیں سمجھتا تھا، اس کے ہوش و حواس گم ہو جائیں گے، طوطے اڑ جائیں گے کہ ان چیزوں کا سوال ہو رہا ہے جن کو میں گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا۔ تو رب تعالیٰ فرمائیں گے بندے چونکہ تیری نیکیاں زیادہ ہے لہٰذا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے میں اجر دیتا ہوں، کیونکہ توبہ کرنے والے بندوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی لوگ ہیں کہ تبدیل کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ۔ جب دیکھے گا تو پھر اپنے گناہ بتانے کے خود ریکارڈ توڑ دے گا، کہے گا میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے پہلے بولتا نہیں تھا، اب خاموش نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم گناہ شروع کر دو، کہ مشکل ہے کہ ہم لوگ اس مد میں آ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوں گے جن کی برائیاں نیکیوں کے ساتھ بدلے گا۔ ہمارے لیے تو اتنی بات ہی بڑی ہے کہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم اس مت کے بندے ہو جائے، ہمارے لیے یہی غنیمت ہے۔ تو فرمایا جب دن رازوں کا امتحان دیا جائے گا، فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ، پس نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی طاقت امتحان کو ٹالنے کے لیے، وَلَا نَاصِرٍ، اور نہ کوئی مددگار ہوگا کہ اس کو چھڑا سکے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے لوٹنے والے آسمان کی۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لوٹنے کا یہ مطلب بیان فرماتے ہیں کہ وہ دورہ کرتا ہے یعنی چکر لگاتا ہے، اور ذات الرجع کا معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ آسمان بار بار بارش برساتا ہے، بارش ہوتی ہے پھر بارش ہوتی ہے پھر لوٹ کر آیا پھر بارش ہوتی ہے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور قسم ہے زمین پھٹنے والے کی، پھٹنے کے بعد اس میں درخت اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، پودے پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک یہ قرآن کریم فیصلہ کرنے والی بات ہے۔ قرآن جو کہتا ہے کہ حق کہتا ہے۔ یہی صورت حضرت زمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنی، جن کا تعلق قبیلہ بنو دنشوا سے تھا۔ یہ بڑا مشہور قبیلہ ہے، اسی قبیلے کی عورت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگا۔ جب وہ آسمان سے نزول فرمائیں گے، دو بچے پیدا ہوں گے، ایک کا نام موسیٰ رکھیں گے اور دوسرے کا نام محمد رکھیں گے۔ موسیٰ تو اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے اور یہ تورات اور موسیٰ علیہ السلام کی تائید کرتے تھے، اور محمد اس لیے کہ نازل ہونے کے بعد 40 سال تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ کریں گے۔ یہ زمات دیوانوں کا معالج تھا، اس کو علم ہوا کہ مسجد حرام کے متولیوں میں سے کسی کا بچہ جو یتیم ہے دیوانہ ہو گیا ہے، تو یہ انسانی ہمدردی کے جذبے کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، حضرت ازدنشوا قبیلے کے زمات نامی آدمی کا نام سنا ہوگا؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے سنا ہے۔ کہنے لگا وہ عاجز میں ہوں، میں پاگلوں کا علاج کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔
میں انسانی ہمدردی کے تحت آیا ہوں، آپ سے فیس نہیں لینی، اگرچہ میری فیس بہت زیادہ ہے۔ اس کی گفتگو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ کافروں نے میرے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ ان کا قبیلہ مکہ مکرمہ سے 4-5 دن کی مسافت پر رہتا ہے، وہاں سے یہ آئے، وہاں تک یہ بات مشہور ہوئی کہ یہ دیوانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیوانہ نہیں ہوں۔ ضماد نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی زبانیں ان کے منہ میں ہے، میرے کنٹرول میں تو نہیں ہے، وہ جانے ان کا کام۔ کہنے لگا آپ کہتے کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ پڑھا جو جمعہ میں آپ حضرات سنتے ہیں، اور یہ صورت پڑھی کیونکہ وہ عربی تھا اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کو سمجھتا تھا۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت مکمل کر لی تو کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے غلط سمجھا تھا، مجھے آپ مسلمان کر کے بیعت کر لیں۔ ضماد شکار کرنے کے لیے آیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے جال میں ایسا پھنسا کہ نکل نہ سکا۔ آیا تھا کافر اور گیا رضی اللہ عنہ ہو کر۔ تو فرمایا بے شک یہ قرآن فیصلہ کرنے والی بات ہے، وما هو بالهزل، اور نہیں ہے یہ قرآن ہنسی مذاق کی بات، دل لگی کی بات نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ لوگ تدبیر کرتے ہیں، تدبیر کرنا کہ کسی طرح قرآن کریم کے پروگرام کو مٹا دیں۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں نہ سنو اس قرآن کو اور شور و غل مچاؤ اس میں تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ سورہ انعام آیت نمبر 26 میں ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں اس قرآن سے اور خود بھی دور ہوتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے کے منصوبے بنائے کہ کسی طریقے سے دین ختم ہو جائے۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں، تدبیر کرنا آپ کو بچانے کی اور اسلام کو پھیلانے کی۔ سورہ صف آیت نمبر 28 میں ہے وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو، ایمان کو، نور توحید کو، نور رسالت کو، نور نبوت کو، نور قرآن کو، اگرچہ کافر اس کو پسند نہ کرے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، پس آپ مہلت دے کافروں کو، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، مہلت دے ان کو تھوڑی سی، ان قریب ان کو انجام کا پتہ چل جائے گا۔ پھر بدر میں ان کی کیا گت بنی، پھر 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو کیسے ان کی دوڑیں لگیں۔ تاخیر میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، آپ پریشان نہ ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔